بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس پر پڑنے والا عالمی دباؤ جو ہے، اس کے اوپر ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ نازک لمحے سے اس وقت گزر رہا ہے اور فریقین جنگ بندی معاہدے پر پہنچنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ نازک لمحے سے گزر رہا ہے اور فریقین کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے راستہ تلاش کریں۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیل کی جارحیت تاحال جاری ہے، جس میں تازہ حملوں کی صورت میں مزید 40 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مغربی کنارے سے اسرائیلی فوج نے 5 فلسطینی گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران خطے کی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن خطے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے اسرائیل کو سزا دینا بہت ضروری ہے۔ یحییٰ سنوار حماس کے نئے سربراہ بن چکے ہیں، سیاسی دفتر کے نئے سربراہ بن چکے ہیں۔ حماس نے آج جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اب یحییٰ سنوار حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہوں گے۔ یحییٰ سنوار اس سے قبل غزہ میں حماس کے سربراہی بھی کر چکے ہیں۔ یحییٰ سنوار کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ 19 اکتوبر 1962 کو خان یونس کے ایک کیمپ میں آنکھ کھولنے والا یحییٰ ابراہیم حسن سنوار نے ابتدائی تعلیم خان یونس کے ایک اسکول میں حاصل کی، پھر غزہ کے اسلامک یونیورسٹی سے عربی میں بیچلر کیا۔ انہوں نے 5 سال تک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کونسل میں خدمات بھی سر انجام دی اور پھر کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی رہے۔ حتیٰ کہ سنوار کی شادی تاخیر کی سب سے بڑی وجہ ان کی مسلح جدوجہد اور طویل گرفتاری بھی رہی۔ پھر 2011 میں شالت یعنی اسرائیلی فوج کی رہائی کے دوران ڈیل کے تحت اسرائیلی جیل سے رہائی پانے کے بعد غزہ کے ایک مسجد میں ان کا نکاح ہوا۔ پھر یحییٰ کا شمار حماس کے مزاحمتی تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں ہونے لگا۔ یحییٰ سنوار کو حماس کے سیاسی ونگ اور القاسم بریگیڈ کی لیڈرشپ کے درمیان روابط قائم رکھنے کا ٹاسک بھی دیا گیا۔ پھر 2014 میں اسرائیلی جارحیت کے اختتام پر انہوں نے حماس کے فلیٹ کمانڈرز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کروائیں، جس کے نتیجے میں حماس کے کئی بڑے رہنماؤں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور سیاسی ونگ کے رہنما متحاشا سمیت یحییٰ سنوار کا نام بھی بین الاقوامی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ ناظرین، 13 فروری 2017 کو یحییٰ سنوار اسماعیل ہنیہ کی جگہ غزہ پٹی میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ منتخب ہوئے اور انہوں نے خلیل الحیہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ پھر یحییٰ سنوار کو پارٹی انتخابات کے ذریعے غزہ پٹی میں حماس کا سربراہ بھی بنایا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کو خالد مشعل کا جانشین بھی بنایا گیا تھا۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم نے ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات چیت کی ہے، لیکن کسی کو بھی مشرق وسطیٰ میں تنازعات بڑھانے کا نہیں کہا۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں مزید حملے تنازعات اور عدم استحکام عدم تحفظ کو جنم دے گا اور ہوا دے گا۔ ناظرین، غزہ کے یرغمالیوں کے مذاکرات اس وقت آخری مراحل میں ہیں۔ یہ اہم ہے کہ فریقین معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کے لیے کام کریں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو شیئر کر دی جائیں گی۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔